السلام علیکم دوستوں، جنسی درندے کیوں بن رہے ہیں تھوک کی مقدار میں اور یہ بچوں پر کیوں حملہ آور ہیں، اس کی میں آج وضاحت کروں گا، کیونکہ میں نے ہر میڈیا والے کو جو کسی زینب کی میت پر آ کر بین تو ڈال رہا ہے لیکن بولنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ اب یا تو میں خاموشی اختیار کروں اور بچوں کی لاشوں پر میں بھی افسوس کروں، یا میں بولوں کہ یہ جنسی درندے بن کیوں رہے ہیں۔ یہ آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں وہ خود اقرار کر رہا ہے 5 سالہ بچے کے ساتھ اس نے جنسی درندگی کی، کہ 15 سالہ لڑکے نے پھر اس کو قتل کیا، تو اس نے سبب بتایا کہ کیوں اس نے ایسا قتل کیا، اور اس کے بعد میں آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ پہ شیئر ہونے والے گروپس اس کے اندر جو گھریلو جنسی درندگی جو اپنی ہی ماؤں بہنوں کے ساتھ گندی سوچ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ، اس کے علاوہ جانوں کے ساتھ جو جنسی درندگی ہو رہی ہے سر عام، اس کی وضاحت کرتا ہوں اسکرین شاٹ کے ساتھ۔ یہ آپ دیکھیں تو اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ ہے میرے ساتھ وہ نوجوان درندہ جس نے 5 سالہ بچے کو بنایا اپنی ہوس کا نشانہ۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے اور یہ نوبت کیوں آئی، آخر اتنی ہوس کسی کے اندر کیسے کوٹ کے بھر سکتی ہے کہ اس کو سامنے یہ پتہ ہی نہ چلے کہ سامنے 5 سالہ بچہ ہے۔ 5 سالہ بچہ، پھر ایک تو اس کے ساتھ جنسی درندگی کرنی اور پھر بعد میں اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس پر ضربے لگانی، اس کے سر پر ضربے لگانی۔ وہاں پر پھر میرے ذہن میں خیال آیا ویڈیوز کا۔ کون سی ویڈیوز کا؟ میں اپنی دکان میں بیٹھ کے نا موبائل زیادہ استعمال کرتا تھا، اس میں نا گندی ویڈیوز دیکھتا تھا جس سے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ان ویڈیوز کا نا میرا دماغ میں خیال آیا تھا، تو میں اس کو لے کے نا جب سوئے کے پاس پہنچا تو اس کو نا میں نے اس کے اوپر زبردستی کی۔ دوستو، انتہائی شرم کے ساتھ اگر میں نے ثبوت جمع نہ کرنے ہوتے اور قوم کی آگاہی کے لیے اگر میں نے آواز نہ بلند کرنی ہوتی تو اس کو کبھی بھی نہ شیئر کرتا، لیکن شیئر کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ میرے چپ رہنے سے کچھ حل نہیں ہونا تھا، لیکن شاید میرے بولنے سے کوئی ایک والدین اپنے بچے کی حفاظت کر سکیں، اس پہ نظر رکھ سکیں، اور حکومت کو بھی شاید تھوڑی سی شرم آ جائے، وہ اس حساس مسئلے کو حساس سمجھے، کیونکہ قوموں کی اگر غیرت ختم کر دی جائے تو پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو آگاہی کے طور پر دیکھنا ہے، بس یہی کہوں گا آپ سے۔
جی دوستوں، آپ نے دیکھ لیا کس کا یہ تقریباً 52 فیس بک گروپس مجھے ملے جو تقریباً پاکستانی ہیں، اور اس میں آپ ممبرز کی تعداد دیکھ لیں، 16 لاکھ ممبرز ایڈ ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی گروپس اور انڈین گروپس جو ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں، جس میں شاید کروڑوں کی تعداد میں نوجوان نسل ایڈ ہے۔ اس میں کافر یا مسلمان ہونے کا سبب نہیں، انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اسباب یہ ہیں۔ میں ایک لڑکا ہوں، مجھے آپ جیسا مرضی سمجھو، میں ایک لڑکا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح جنسی درندہ بنتا ہے کوئی، کس طرح اس کی جو شہوت کو رن کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ نہ کچھ کر گزرتا ہے۔ تو اب میں کیا بولوں اس پہ، آپ ثبوت دیکھ لیں خود، اور اپنی نوجوان نسل کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، بحیثیت والدین، بحیثیت بڑا بھائی اور بحیثیت ریاست۔ اب میں کیا کہوں، یہ سائبر کرائم میں 2 دفعہ درخواست دی، یہ بھی میں سال لگا دیتا ہوں، آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے کارروائی کی۔ ایک دفعہ کہتے کہ آپ ایک لنک دے دو، ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں ایسی پوسٹیں ہو رہی ہیں بچوں تک کی جنسی درندگی کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک لنک دے دیں۔ دوسری بار میں سعودیہ سے ان کو دوبارہ سے درخواست دی تو کہتے کہ آپ جو ہے نا اسلام آباد آ جاؤ، نہیں تو آپ کی درخواست رد کر دی جائے گی۔ تو میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، یا تو میں خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھوں یا میں بولوں۔ تو اگر ہم نے خاموشی اختیار کی تو اس کا سبب کیا ہوگا؟ اس کا سبب یہی ہوگا، یہ 2 ویڈیوز آپ کو دکھاتا ہوں، کس طرح عورتوں کے سامنے اپنے کپڑے ہٹا دیے۔ ایک اس میں واقعہ کنال بینک روڈ کا، شاید پنجاب کالج کا، اور ایک یہیں کسی شہر کا ہے۔ کرو کرو نہیں نہیں پیچھے مڑنا، ذرا شکل دکھاؤ اپنی۔ Keep on going, bro. नांती, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कुत्ते के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आ रही? व्हाट्सएप का नंबर शेयर करती हूँ ग्रुप में, तो जिसने ग्रुप ज्वाइन करना है बस वही मुझे मैसेज करे, ठीक है। उधर आपको हॉट वीडियोस ये सब कुछ मिलता है, और जिसने अपना नाम खड़ा करना है वो भी आ जाए। और मुठ मारने वाले तो सबसे पहले आए ना, जिसने देखने हैं वो भी आ जाए। تو آپ دیکھ لیں کہ لڑکیوں نے خود ویڈیوز بنا کے پوسٹ کی سوشل میڈیا پہ، اور ایسی سینکڑوں کی تعداد میں میڈیا پہ بھی خبریں آ چکی ہیں۔ تو جنسی درندہ بنانے سے ہم ایسے ہی روک سکتے ہیں اگر سختی کے ساتھ پابندی لگائیں۔ چائنا، جس کو کافر ملک کہتے ہیں، انہوں نے گوگل تک پہ پابندی لگائی ہے کہ ایسی چیز لکھنے پہ کچھ شو نہ ہو۔ تو آپ ابھی اپنے جو انٹرنیٹ ہے اس پہ لکھ کر دیکھ لیں۔ 90s کے دور میں اور 2000 کے دور میں لوگ موبائلز میں یہ گند بھرواتے تھے، CDs ملتی تھی۔ اس کے بعد انٹرنیٹ کیفیز آ گئے، جس نے رہتا بیڑا غرق کیا نوجوان نسل کا۔ اقرار الحسن کا پروگرام آپ دیکھ لیں، جو اس نے اقبال ٹاؤن میں کیا تھا پروگرام، اور اس میں دکھایا تھا کہ کس طرح جنسی درندے تیار ہوتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ یا تقریباً کہہ لیں 75% جو انٹرنیٹ کیفیز ہیں وہی یہی کچھ دکھا کے جو نوجوان نسل کو برباد کر کے پیسے کما رہے ہیں۔ اب رہی صحیح کسر اس 3G اور 4G کی وجہ سے نکل آئی ہے۔ تو میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست ہے، میرے پاس قرآن ہوتا تو میں سر پہ رکھ کر آپ کو بتاتا کہ اس بات کو سیریس لے لیں۔ اگر سیریس نہیں لیا تو پھر
نہ میرا بچہ بچے گا نہ آپ کے بچے بچیں گے، کیونکہ اس جنسی درندگی کو دیکھ کر نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں حملہ آور ضرور ہوگا۔ اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو بتائیں پیار سے کہ کوئی اس طرح آپ کو ٹچ کرے تو آپ نے اپنے والدین کو بتانا، وہ ڈرتے آپ کو نہیں بتاتے، اور اس کا سبب پھر کسی زینب کی صورت میں، قتل کی صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ حکومت کی غیرت جاگے، اداروں کی غیرت جاگے کہ اس حساس مسئلے کو دیکھیں۔ السلام علیکم۔